من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد چینل سے نور الہادی آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ قاری دوست محمد صاحب نے آج حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کا اردو میں ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے مشہور پیغمبر تھے اور وہ قوم عاد کو بھیجے گئے تھے۔ اچھا، قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد جو تھی وہ بہت ہی زیادہ مضبوط جسامت کے، بڑے قامت کے، اور اس کا قد جو تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا، اور وہ یعنی جو آج کل کے درخت ہیں ان سے ان کے تنے جو تھے وہ قد میں جو تھے بلند تھے۔ یہ اتنی بہادر قوم تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے یہ درخت جو ہے وہ نکالتے تھے، اور یہ بڑے بڑے غاروں میں اپنے ناخنوں سے جو ہے اپنے لیے گھر بناتے تھے، اپنے لیے محلات بناتے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ بہت عیاش لوگ بھی تھے، اور ان کی بہت بڑی بڑی محفلیں تھی۔ ان کے سارے قبیلے تقریباً جو تھے وہ کافر تھے اور وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت تبلیغ شروع کی، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 قبل مسیح جو ہے اس کا واقعہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 400 سال بعد اس کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ روایات تھوڑی ضعیف ہے، لیکن علماء کا اس پر متفقہ یہ بیانیہ ہے۔ قوم عاد جو تھی وہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ جسامت کے لحاظ سے اور قد کے لحاظ سے بہت، یعنی ان کے قد آتے ہیں کہ 90 اور 60 اور یعنی 60 اور 90 فٹ تک جو تھی اس کی یعنی یہ جسامت اور قد تھا اس کا۔ یہ لوگ جسامت کے لحاظ سے بڑے تھے، لیکن یہ لوگ مغرور بھی تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو یہ منکر ہو گئے کہ آپ ہمیں کیوں اپنے بتوں سے عبادت کرنے سے ہمیں روکتے ہو، اور شاید آپ کو کسی بت کی جو ہے وہ بد دعا لگ گئی ہے۔ اور وہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کو باتیں سنایا کرتے تھے اور مسخرہ کرتے تھے کہ اپنے رب کو کہو کہ وہ ہم پر عذاب لے آئے۔ قوم ہود کا ذکر قرآن شریف میں تقریباً 15 مرتبہ آیا ہے، اور قوم عاد جو تھے وہ بہت ہی نافرمان تھے۔ یہ عاد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عادی کے اولاد میں سے تھے۔ اچھا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو اس نے ٹکرایا اور اپنے تکبر کا اور اپنے جسامت کا اور اپنے غرور کا جو ہے مظاہرہ کیا، تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا کہ آپ پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کہتے کہ جائے آپ اپنا عذاب ہم پر لے آئے۔ اچھا، اس پر قوم ہود پر سب سے پہلا عذاب جو تھا وہ قحط کی شکل میں آیا۔ 3 سال تک اس پر قحط تھا، اور اس کے قبیلے کے کچھ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ہدایت یافتہ ہوئے تھے وہ اس قحط سالی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا زیارت بھی کی تھی، اور ادھر یہ دعا مانگی تھی کہ ہم سے یہ عذاب جو ہیں یہ ہٹایا جائے۔ وہاں کے رہبر نے اس کو کہا کہ آپ پر عذاب تب تک جو ہے نہیں ہٹ سکتا جب آپ حضرت ہود علیہ السلام کی فرما برداری نہ کریں، کیونکہ یہ تو اپنے قوم میں سے چند لوگ تھے، اور قوم ہود اس بات پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو مانے اور بتوں کی عبادت چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ یعنی جب یہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اس نے ایک شرط پر دعا کی، اور جب اس نے دعا کی خانہ کعبہ کے سامنے تو وہاں سے بادل کے 3 ٹکڑے، جس میں ایک ٹکڑا کالا ٹکڑا تھا، بادل کا کالا ٹکڑا، ایک سفید تھا اور ایک سرخ تھا۔ یہ لوگ اس ٹکڑوں کو دیکھتے اور اس کے ساتھ آ رہے تھے یہاں تک کہ اپنے قوم تک پہنچے۔ تو ان کی قوم بہت خوش ہوئی کہ دیکھ، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ
یہ تو آ گئے عبادت، ابھی جو ہے ہمارا قحط سالی ختم ہوگی. تو ہود علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، یہ رحمت والے بادل نہیں ہیں بلکہ ان میں بلائیں چھپی ہیں. اچھا، جب اس قوم ہود کو ایک چوائس دی گئی کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک کو آپ چن لیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کالے بادلوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے، ہماری فصلیں زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گے. جب ان لوگوں نے کالے بادلوں کو چنا تو سرخ اور سفید بادل اچانک غائب ہو گئے. تو پھر بھی ان لوگوں نے ایک تانا سا دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ یہ دیکھیے تو بادل ہماری رحمت کے لیے آئے ہیں. تو جب بادل اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل جو ہیں اس پر آپ پر عذاب آئے گا، اس میں بلائیں چھپی ہے، لیکن یہ قوم نہیں مانی. ان پر آہستہ آہستہ یعنی قحط کے عذاب کے بعد اس پر آہستہ آہستہ ہوائیں چلنے لگی. یہ اس بادلوں میں طوفان چھپا تھا، ہوا کا تیز ترین ایسا طوفان چھپا تھا کہ وہ ہوائیں 7 دن تک، یعنی 7 دن سے لے کر 8 دن تک کی ہوائیں اس پر چلی تھی. اور وہ ایسی ہوائیں تھی کہ جب وہ شروع ہو گئی تو اس نے انسان کو بکیر دیا. اس طرح اس کو ہلاک کیا گیا قوم ہود کو کہ اس کے یہ ہاتھ جو تھے یہ تن سے جدا ہو گئے، پاؤں تن سے جدا ہو گئی. اس کا صرف یہ جو تنا تھا یہ رہ گیا، اور یہ کھجوروں کی طرح اور بڑے بڑے درختوں کی طرح یہ نظر آنے لگے، اس طرح لیٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست اور نابود کیا اور یہ ہلاک ہو گئے. تو قوم ہود جو تھی وہ سرکش تھی، ان سے طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ اس کے بعد آئے گی. لیکن ان لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ہدایت کو، دعوت تبلیغ کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو دیکھیں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ انسان جتنا بھی مطلب اس کی جسامت جیسی بھی ہو تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. آپ لوگوں نے سورہ اخلاص تو بار بار پڑھی ہوگی کہ سورہ اخلاص میں کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے سورہ اخلاص میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، لا شریک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر تو نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کی جائے اور اسی کو معبود مانا جائے. باقی یہ بتوں کی اور دوسرے مخلوق کی عبادت کرنا اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا یہ چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کرے. امید ہے آپ کو یہ واقعہ جو قرآن شریف میں بھی آیا ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے بچوں کو بھی سنائے اور ہمارے اس القاری دوست محمد چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے. شکریہ جی. السلام.